متحدہ قومی مومنٹ کے سربراہ جناب الطاف حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے سہیل آفریدی کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر وہ اس وقت اس دور میں یہاں پہ تشریف لاتے جب 9/0 پوری سیاست کا مرکز بنا ہوا تھا تو اس میں آپ کی بہت اچھی خاطر بھی کی جاتی اور آپ کو بہت اچھی طرح سے وہاں پہ ریسیپشن بھی کیا جاتا اور دعوت بھی دی جاتی اور آپ کو بہت اطمینان ہوتا 9/0 کی مہمانداری سے۔ اس حقیقت سے انکار بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا کہ الطاف حسین نے اس زمانے میں جب 9/0 پہ لوگ آیا کرتے تھے اور پورا پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت اور کسی نہ کسی صورت میں اور کسی نہ کسی اپنے مطلب کے لیے 9/0 ضرور تشریف لائی۔ اس میں مسلم لیگ نون بھی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تحریک جمعیت العلماء پاکستان بھی ہے اور کبھی کبھی شاید جماعت اسلامی کے کچھ لوگ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے تھے۔ لیکن وہاں جو لوگ جاتے تھے، اور آپ کو میں بتاؤں ایک لمبی سے فہرست ہے اس میں سیاستدانوں کی، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحبہ ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، چودھری نثار ہیں اور چودھری برادران کے پرویز الہی صاحب ہیں اور وہ تمام وہ لوگ اور بھی بہت لمبی چوڑی ان کی لسٹ ہے جو 9/0 پہ آئی اور اپنے لیے ووٹ مانگے انہوں نے۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب پرائم منسٹر کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے بھی 9/0 کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی پورے ملک کے جو اس وقت بیرون ملک کے جو سفیر ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ 9/0 پہ تشریف لاتے تھے اور وہاں پر وہ ان کو کچھ معلوم کرتے تھے اور سیاسی صورتحال پہ بہت طویل گفتگو بھی ہوتی تھی اور اس میں امریکی سفیر بھی ہوتے تھے، برطانوی سفیر بھی ہوتے تھے، جرمنی کے بھی سفیر ہوتے تھے اور یہی ساری صورتحال 9/0 پہ ہمیشہ لگے رہتی تھی۔ اور ایک بہت بڑا سیاسی ایسا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے بعد اگر کچھ ہے تو جماعت اسلامی کے پاس ایک دفتر ہے، ورنہ کراچی میں آپ کوئی ایسا بلاول ہاؤس ہے وہ بھی اس طریقے کا سرگرم دفتر نہیں ہے جس طرح سے 9/0 پہ تھا۔ اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون کا تو آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایک دفتر ہے، وہ برسوں میں کھلتا ہے اور برسوں میں شاید بند ہو جاتا ہے اور برسوں کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس وقت کے لحاظ سے اور ان کے ایک پورے سسٹم میں جو سسٹم ہوتا تھا، یعنی ان کے اس وقت نسرین جلیل صاحبہ تھیں، اس وقت جو ہے ارم صاحبہ تھیں، ارم، ان سب کو لوگ باجی کہہ کے پکارتے تھے اور آپس میں الطاف بھائی اور عظیم طارق بھائی ایک بڑی جسے کہتے چاہیے کہ رونق محفل وہاں لگی رہتی تھی اور اگر کوئی وہاں آنا چاہتا تھا تو وہ وہاں آتا تھا اور وہاں پہ بیٹھتا تھا۔ اب اس وقت ایک اور بات بھی الطاف حسین نے بہت چونکا دینے والی کی ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے، الطاف حسین نے اس ٹویٹ میں یا اس سہیل آفریدی کے پروگرام میں جو سہیل آفریدی صاحب کو جو بلانے کی بات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، بہت جلد جو ہے وہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ 9/0 پر ہوں گے اور 9/0 ایک مطلب اب پھر ایکٹیو ہو جائے گا اور اس کی رونقیں پہلے سے زیادہ بحال ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جنہیں 9/0 پہ الطاف حسین یا متحدہ قومی مومنٹ کا اثاثہ کہا جاتا تھا وہ سب کچرے کا ڈھیر ہیں اور اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں کو اب دوبارہ جو ہے وہ 9/0 میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور وہ ایک الگ اپنا سیٹ اپ بنائیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کراچی میں کون آئے گا اور کون جیتے گا۔ یہ ساری ایسی صورتحال تھی جس نے بڑا چونکا دینے والی بات کی ہے عوام کو اور معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شاید کہیں سے یہ اشارے الطاف حسین کو مل رہے ہیں جس میں ان کو یہ بتا رہے ہیں الطاف حسین صاحب کے 9/0 جو ہے وہ جلد آباد ہونے والا ہے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ 9/0 میں کیا الطاف حسین صاحب خود آئیں گے یا اپنے کسی جانشین کو وہاں بھیجیں گے؟ آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کمال کو بھی انہوں نے اپنا جانشین بنایا تھا، لیکن کچھ عرصے پہلے یعنی دسمبر کے دوران جو ہے انہوں کے طرف سے یہ بات بھی آتی رہی کہ جی ان کا اصل جانشین جو ہے
وہ آفاق احمد کو بنایا جا رہا ہے، جو بعد میں بات غلط ہو گئی، اور آفاق احمد بھی اس زمانے میں کافی ایکٹیو نظر آ رہے تھے۔ اب آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے کم سست ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الطاف حسین خود آئیں گے، اور جس کے امکانات شاید بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن سیاست میں نہ کوئی چیز امکان ہوتا ہے نہ کوئی خدشہ ہوتا ہے، بلکہ سیاست میں کسی وقت بھی کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہاں تو آپ کو معلوم ہے معین قریشی صاحب پرائم منسٹر بنے، جن کا اپنا شناختی کارڈ بھی موجود نہیں تھا۔ یہاں پہ گورنر اسٹیٹ بنے ڈاکٹر باقر صاحب، ان کا اپنا پاکستان کا شناختی کارڈ موجود نہیں تھا۔ یہاں پہ شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر بن کے گئے، ان کا اپنا کوئی شناختی کارڈ نہیں تھا۔ لیکن اگر آج الطاف حسین کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہے، اگر الطاف حسین کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے، تو یہ تو منٹوں کی بات ہے اور چٹکیوں میں ہو جاتا ہے یہ کام۔ تو یہ کہنا کہ ان کے دور میں یا ان کا دور واپس نہیں آ سکتا، یہ تو سیاست میں آخری لفظ نہیں ہے۔ نہ آخری سیاست میں نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آئے، لیکن ان کے جانشین کے لیے اب جو الطاف حسین صاحب نے، جو عمران فاروق کے جو بیٹے ہیں، ان کو بھی اس طرح سے ان کا وہاں سے روانہ کیا ہے، اور اس طرح سے ان کو وہاں واپس ریسیو کیا ہے جب وہ یہاں سے واپس لندن دوبارہ پہنچے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ شاید کراچی میں جو پیپلز پارٹی جو کام کر رہی ہے اور وہ جو کرنا نہیں چاہتی، وہ اب نہ کر سکے۔ اس لیے کہ جب تک پیپلز پارٹی یہاں پر جماعت اسلامی سے ٹکرا کر کے اور کام کرتی رہے گی، تو جماعت اسلامی سے تو وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس بات میں قطعی دو رائے نہیں ہے کہ اگر متحدہ کی ایک بھرپور طاقت کے ساتھ، اور یہ صرف یہ 47 فارم کے ساتھ نہیں، بھرپور طاقت کے ساتھ، ووٹوں کی قوت کے ساتھ، اب عوام کی حمایت کے ساتھ اگر آئے گی، تو ایک مرتبہ پھر یہ جو یہاں پہ چھوٹی چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آئیں گی، اور الطاف حسین صاحب کے سیلاب میں خس و خاشاک کی طرح بہہ کر کے ہمیشہ کے لیے دوبارہ ختم ہو جائیں گی، پھر دوبارہ بنیں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور آخری بات یہ بھی کہوں کہ لائک اس لیے کر دیا کریں کہ لائک کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جی میری جو رائے ہے اس سے آپ کتنے متفق ہیں یا کتنے مخالف ہیں۔ کچھ لوگوں نے میرے چینل سے الگ ہٹ کے مجھے واٹس ایپ پر میسیجز بھیجے ہیں کہ جی یہ چیز ٹھیک نہیں تھی، یہ چیز ٹھیک نہیں، جو یہاں پہ بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ کتنے ٹھیک ہیں یہ نہیں بتاتے۔ اس لیے آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اس سلسلے میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں، یوٹیوب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یوٹیوب نے بہت اچھی طرح سے ہمارے چینل کو آگے بڑھایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔